السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا۔ بہت سے رفیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھ پر تنہائی کا غلبہ ہوا اور دل کیا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلا چلوں۔ میں نے اس رستے کو چھوڑ دیا جس پر سب چل رہے تھے، اور میں 3 دن اور 3 راتیں برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، اور نہ کوئی حاجت پیش آئی۔ 3 دن اور 3 راتیں چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بہت سرسبز اور شاداب، اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے جو بہت مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئی جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے، اور ان پہ مرکہ چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں، میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک کا کلام سنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کر دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا۔ میرے سوال پر ایک شخص بولا کہ اللہ جل شانہ کے بھی عجیب بید ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص نہیں آیا تھا سوائے ایک کے، اور اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھو اسی کی قبر ہے۔ اس کی قبر دیکھی کہ اس پانی کے تالاب کے کنارے پر تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا، اس جگہ کے اور جس جگہ سے تم آئے اتنے مہینوں یا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ نے کہا، اچھا اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں یہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، شہر نیشاپور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو اس نوجوان نے کہا، 7 دن۔ ہم نے کہا، شہر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سنا ہے جس کا ترجمہ ہے، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ انابت، توبہ کرنا یا اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا ہے، اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس نوجوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا تھا۔
اور اس کی قبر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے، اور نرگس کے ایک پتا پر انابتا کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا، ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے سے لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، پھر مجھے کچھ غنودگی سی ہوئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا جو تنعیم کے پاس مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک بھی اسے کچھ نہ ہوا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔